الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله في موضع آخر ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے آتے ہی ختم ہوئے فسادات، اسلام کے آتے ہی ہوئے ختم فسادات، شاد ہو گئیں عورتیں، پا گئیں زندگیاں بنات۔ تعلیمات اسلام کو دیکھ کر کہے گا ہر کوئی منصف، تعلیمات اسلام کو دیکھ کر کہے گا ہر کوئی منصف کہ انسانی دنیا پر بے شمار ہے اسلام کے احسانات۔ معزز و مکرم سامعین کرام، آج کے بیان کا عنوان ہے کہ اسلام امن و امان کا مذہب ہے، امن و سلامتی، صلح و آشتی اسلام کا پیکر ہے، اسلام کا مذہب ہے۔ مذہب اسلام یہ انسانیت نواز اور محسن مذہب ہے۔ جس دور سے اس دنیا کا آغاز ہوا، ہر دور میں مذہب اسلام نے انسانیت پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ ذرا ہم آمد اسلام کا قبل کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہوگی، یہ بات معلوم ہوگی کہ اس وقت چوری، ڈاکہ زنی، شراب نوشی، حرام کاری، ظلم و ستم، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنا، معمولی باتوں پر جھگڑنا، ناحق قتل عام کا سلسلے کا جاری ہونا اور انسانوں پر شیطانی جنون طاری تھا۔ لیکن جیسے ہی آفتاب اسلام کی کرنیں پڑنے لگی تو انسانیت پر اسلام کے احسانات کی روشنی بھی پڑنے لگی، تو ظلم و بربریت کے بجائے رحم دلی اور ہر معاملے میں غمخواری کی فضائیں عام ہونے لگی۔ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی بجائے ان کے اوپر عفت و عصمت کی چادر اڑا دی گئی۔ غرض مذہب اسلام نے ہر موڑ پر انسانیت پر بے شمار احسانات کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اسلام امن و امان کا پیکر نہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ ذرا وہ تعلیمات اسلام کو اٹھا کر کے تو دیکھے کہ احترام انسانیت کا درس دیتے ہوئے مذہب اسلام نے بے پناہ مصیبت، بے پناہ مشقت جھیل کر اپنی اولاد کو پرورش کرنے والے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے انسانوں کو حکم فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، ہم نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پرستش صرف ہوگی تو اللہ ہی کی ہوگی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ کہ یہ اسلام کا امن و امان نہیں؟ کہ یہ انسانوں کو امن و امان کی تعلیم نہیں دی؟ ارے ذرا آج مغرب زدہ معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات معلوم ہوگی
کہ ہمارے گھر کا پڑوسی لاچار و مجبور، غموں سے چور، مصائب کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، لیکن قربان جائیے مذہب اسلام پر کہ اس نے بلا تفریق مذہب و ملت للجار حق فرمایا کہ پڑوسیوں کا تم پر حق ہے، وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے اس کا دھیان رکھو، وہ غموں کے اندر تو نہیں ہے، وہ تکلیف اور مشقت کی زندگی تو نہیں گزار رہا ہے، اگر وہ تکلیف کے اندر ہے تو تم ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے صحیح پیغام کرو، جد و جہد کرو، تم کوشش میں لگ جاؤ کہ کس طرح ہمارا پڑوسی اچھی طریقے سے زندگی گزارنے والا ہو جائے، سکھی زندگی گزارنے والا ہو جائے۔ کیا یہ اسلام کا امن و امان نہیں؟ ارے ذرا اس صنف نازک کو بھی تو دیکھو کہ اس کو زندہ جلا کر تماشا دیکھا جاتا تھا، اس کی عفت و عصمت کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی، سر عام اس کی عفت و عصمت کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی، زندہ جلا کر لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا اور اس کو زندہ جلایا جاتا تھا اور اس کے اوپر خوشی مسرت کا اظہار کیا جاتا تھا۔ لیکن قربان جائیے مذہب اسلام پر کہ اس نے آ کر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہا، تو دوسری جگہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى قرار دے کر گھر کی ملکہ اور رانی بنا دیا۔ کیا یہ نسوانیت کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اسلام کا امن و امان نہیں؟ یتیموں کے مال کے اندر جب اسلام نے دیکھا کہ بددیانتی ہو رہی ہے، ان کے مال کے اندر لوٹ کھسوٹ ہو رہا ہے، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کے مالوں کو ہڑپ کیا جا رہا ہے، تو مذہب اسلام نے بے سخت اعلان کر دیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اگر بھلائی کا ارادہ ہو تو ہی یتیم کے مال کے قریب جانا، اگر بھلائی کا ارادہ نہیں، ان کے مال کو کھانے کا ارادہ ہے تو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ظلم و فساد، بربریت اور انسانوں کے اوپر زہریلی گیس کے ذریعے سے بمباری کرنے کے ذریعے سے جب انسانوں کو تہہ کیا جانے لگا، انسانوں کو مارا جانے لگا، تو مذہب اسلام نے بے ساختہ اعلان کیا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین کے اندر فساد برپا مت کرو، زمین کو امن و امان کی آماج گاہ بناؤ، زمین کے اندر امن و امان پھیلاؤ۔ کیا یہ اسلام کا احسان نہیں؟ ارے مبارک رسول، پاک رسول محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا اتقوا الظلم، کہ ظلم سے بچتے رہو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کل قیامت کے دن یہ ظلم اندھیریوں کی صورت میں ہوگا، وہاں پر پچھتانا ہوگا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب لے گے، چاہے کسی مسلمان نے کسی کافر کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر کسی پرامن شہری کو، پرامن غیر مسلم کے اوپر ظلم کرے گا، اس کو قتل کرے گا، تو اللہ رب العزت حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیں گے۔ تو مذہب اسلام کی تو یہ تعلیم ہے کہ ظلم و ستم کو ختم کیا جائے، فساد و بربریت کو ختم کیا جائے، امن و امان کی فضائیں پھیلائی جائے۔ ہم سیرت مبارکہ کا جب جائزہ لیتے ہیں، آپ کے اقوال کو جب دیکھتے ہیں، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، تم آپس میں ظلم و ستم مت ڈھاؤ، میں نے اس کو حرام رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امن و امان کے شہنشاہ تھے، امن و امان آپ کی زندگی کے اندر تھی۔ طائف کے اندر آپ کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، آپ کو بے انتہا تکلیف پہنچی، تانے کسے گئے، کسی نے کہا
کہ آپ ہی کو اللہ کو آپ ہی نے ملنا تھا، اور کسی نے کہا کہ کعبۃ اللہ کا پردہ چاک کرنے کے لیے آپ ہی کو نبی بنانا تھا، تو کسی نے کہا کہ اگر میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اگر تو سچا ہے تو میرے اوپر کوئی عذاب آ جائے، اگر تو جھوٹا ہے تو مجھے پسند نہیں کہ میں جھوٹوں سے بات کروں۔ یہ 3 سرداروں کی 3 باتیں تھیں۔ اس کے بعد عوام کے پاس گئے، عوام نے بھی دھتکارا، اور پھر اوباش قسم کے لوگ، اوباش قسم کے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں کستے، آپ پر تانے کستے، آپ کے اوپر پتھر برساتے۔ مرقات شریف کے اندر، مرقات المفاتیح کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ زخموں سے چور ہو چکے تھے، زخم کی وجہ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے، مشرکین طائف آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے، پھر جیسے ہی چلنا شروع کرتے واپس پیچھے ہٹتے اور واپس اسنگ باریاں کرتے، پتھر برساتے۔ اس طرح تکلیف، اس طرح مصیبت جھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں پہنچ کر آرام کرتے ہیں۔ یہ بھی کٹر دشمن تھا، لیکن جب آپ کی یہ کیفیت دیکھتا ہے تو کٹر دشمن کے دل میں بھی ترس آ جاتا ہے۔ اس وقت سرکار دو عالم نے دعا کی تھی، اپنی کمزوری کی دعا، طائف کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ اپنی کمزوریوں کی دعا کی، اپنے پلاننگ کی کمی ہونے کی دعا کی، اور کہا اے اللہ اگر تو میرے اوپر راضی ہے، ان لم تکن غضبانا علی اگر تو میرے سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اسی طرح زندگی گزار لوں گا، لیکن اے اللہ غیر ان عافیتک اوسع لی، لیکن تیری عافیت کا زیادہ مستحق ہو تو اپنی عافیت مجھے نواز دے۔ اس کے بعد ملک جبال آ گئے، جبرائیل امین آ گئے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے، پہاڑ کے فرشتے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ اگر حکم دے تو ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا کر رکھتے، قربان جائیے محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسل ایمان لے کر آئے گی۔ اگر اسلام ظلم و ستم بلکہ بدلہ لینے کا بھی اگر اسلام ظلم و ستم کا نام ہوتا تو آپ کے پاس تو طاقت آ گئی تھی، فرشتے آ چکے تھے آپ کی خدمت میں، اور حکم ہو رہا تھا کہ صرف آپ کی ایک زبان ہلانے کی دیر تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مت کرو، ان کو نہیں مارنا ہے، ان کے آنے والی نسل ایمان والی ہو جائے۔ یاد رکھنا قرآن کریم کے اندر تو ایک انسان کو مارنے کا ظلم، ایک انسان کو اگر کوئی شخص تیغ کر دے، ایک انسان کو اگر کوئی شخص مار دے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اور دوسری جگہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کوئی کسی ایک انسان کو مارتا ہے تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا خاتمہ کیا، اگر زمین میں فساد برپا کرتے ہیں تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا تہہ کیا، ساری انسانیت کو مار دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بھی بچا لیا، زندگی دے دی، اس کو مارنے سے رک گیا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کے اوپر رحم عفو کرم کا معاملہ کیا، اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی۔ قرآن کریم ہمیں ظلم و ستم کی دعوت نہیں دیتا، ہمیں امن و امان کی دعوت دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں حسد مت کرو، آپس میں بغض و عداوت مت کرو، اور اللہ کے واسطے آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہو۔ کہ یہ اسلام کا امن و امان نہیں؟ میرے عزیزو، اسلام تو ہر دور کے اندر امن و امان کی تعلیم دیتے ہوئے آیا ہے۔ فتح مکہ کا موقع اگر یہ ساری آیات کے اوپر بھی یقین نہ ہو تو تاریخ کے اوراق سے بھی پوچھ لو کہ اے تاریخ تجھے تیری صداقت کی قسم کہ تو ہی بتا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو عفو درگزر اور امن و امان، صلح و آشتی کا پیغام نہیں دیا، تو یاد رکھنا تاریخ بھی چیخ چیخ کر فتح مکہ کا وہ حیرت انگیز واقعہ سنائے گی کہ آج تک کے
فلک نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا جو ایسا محیر العقول واقعہ ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کوئی سپہ سالار، کوئی وقت کا بادشاہ ساری قوت ساری طاقت کے ہو جانے کے باوجود ان لوگوں کے اوپر رحم و کرم کرے گا جس نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے پوری زندگی ظلم و ستم ڈھایا ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، فتح مکہ کا موقع ہے، آپ تشریف لا رہے ہیں، مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کالا امامہ سر کے اوپر باندھا ہوا ہے، آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، آپ تواضع انکساری کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے بہت ظلم و ستم ڈھایا ہے، آج ہمیں مار دیا جائے گا۔ اور راستے کے اندر صحابہ نے جب اعلان کیا اليوم یوم الملحمہ کہ آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، ہم ایک ایک سے بدلہ لیں گے، آج ہم خون کا بدلہ خون سے چکائیں گے۔ لیکن جب سرور کائنات کے گوشت کے اندر مبارک کان کے اندر یہ آواز پہنچتی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے الفاظ نکلتے ہیں اليوم یوم المرحبہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، اليوم یوم المرحمہ، آج رحم کرم کرنے کا دن ہے، آج امن و امان قائم کرنے کا دن ہے۔ اور وہی ہوا فتح مکہ جب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں پہنچے تو جو بت اندر رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو اپنے دست مبارک سے صاف کیا، ان کو نکالا اور نماز پڑھی، اور باہر نکل کر جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو اس وقت اعلان ہوا کہ بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور اس وقت کہا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں، آج میرا تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ ہوگا۔ تو چونکہ مشرکین مکہ آپ کے رحم کو دیکھ رہے تھے، اس وقت کہا کہ اخن کریم وابن اخین کریم، کہ آپ تو کریم بھائی ہے، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے ہمیں رحم و کرم کی الفت ہے، آپ سے ہمیں یہی امید ہے کہ آپ آج ہماری جان کو بخش دیں گے۔ اور وہی ہوا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو، آج تم پر ظلم و ستم نہیں ڈھایا جائے گا۔ جس طریقے سے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ظلم و ستم نہیں، آج تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جاؤ تم آپ آج سب کے سب آزاد ہو، وہی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر مشرکین مکہ سے کہا تھا۔ حالانکہ آپ کے ایک اشارے کے منتظر تھے صحابہ، تلواریں آپ کے قبض قدرت میں تھی، قوت اور طاقت آپ کے قبض قدرت میں تھی، صرف ایک جملے کا ارشاد ہوتا، صرف ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلتا تو سارے مکہ کے اندر آگ اینٹ کی اینٹ سے بجا دی جاتی، اینٹ کی اینٹ بجا دی جاتی۔ لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اس وقت بھی امن و امان کی تعلیم دی۔ سرداران مکہ چھپ گئے تھے کیونکہ پتا تھا کہ ہم نے بہت ظلم و ستم ڈھایا ہے، ہم نے بہت ظلم ڈھائے، آج ہمیں تہ کر دیا جائے گا۔ سہیل بن عمرو کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ یہ بھی سرداران مکہ میں سے تھا، اپنے گھر کے اندر بند ہو گیا، لیکن جب پتا چلا کہ ساروں کو امان دے دی گئی ہے تو یہ بھی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور امن و امان کی بھیک مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی امن و امان دیتے ہیں۔ جب مشرکین مکہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کو تو ہزار لوگ جو دین اسلام سے دور تھے دین اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اسلام امن و امان کا پیکر ہے، برائیوں سے دور کرنے کے لیے اللہ نے مذہب اسلام کو اتارا، اور دین اسلام جس شخص کی زندگی کے اندر ہوگا اسی کے مذہب کو قبول کیا جائے گا، اور جو دوسرے مذہب کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو تلاش کرے گا اس کو ہرگز قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب مذہب اسلام نے دیکھا
کہ ایڈ جیسی بیماریاں مہلک بیماریوں سے بچاتے ہوئے مذہب اسلام نے کہا لا تقربوا الزنا انه کان فاحشہ، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ زنا سراسر بے حیائی ہے، یہ برائی ہے، اس کی وجہ سے کئی بیماریاں تمہارے جسموں میں پھیلے گی۔ یہ تو اسلام کا انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے کہ اسلام نے ہر موڑ کے اوپر انسانوں کو ایسی تعلیم دی جس کی وجہ سے اس کی ظاہری زندگی بھی اچھی بن جائے گی، جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط بنے گا اور روحانی اعتبار سے بھی مضبوط بنے گا۔ تو غرض مذہب اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ہم کسی بھی چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، معاشرتی پیغام ہو، ہم کسی بھی شعبے کو دیکھیں اس کے اوپر ہمیں مذہب اسلام کی تعلیم ملے گی، کیونکہ مذہب اسلام کی تعلیم ہر موڑ کے اوپر انسانیت کی رہبری، ہر موڑ کے اوپر انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک کے اگر کوئی مذہب ایسا ہے جس نے ہر موڑ کے اوپر اس کی تربیت کی ہے، ہر موڑ کے اوپر اس کو راستے بتلائے ہیں، تو وہ مذہب اسلام ہے۔ ہمیں تو بتلایا گیا تھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت میزان قائم کرے گے، ترازو قائم کرے گے، اس وقت تولا جائے گا کہ کس نے ظلم و زیادتی کر کے، کون ظلم و زیادتی بن کر آیا ہے، کون ظالم بن کر آیا ہے، کون مظلوم بن کر آیا ہے، اس وقت تولا جائے گا۔ اور خود اللہ فرماتے ہیں فلا تظلم نفس شیئا، اللہ کسی نفس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی اچھے اعمال یا برے اعمال کیا ہوگا، اتینا بہا، ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ حضرت لقمان علی نبینا، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن کو جب نصیحت کی تھی سورہ لقمان کے اندر، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ میرے بیٹے اگر تو کوئی کام کرے گا، چاہے تو چٹان کے پیچھے جا کر کرے، چاہے آسمانوں کے اوپر چلا جائے اور آسمانوں میں جا کر کوئی کام کرے، یا زمینوں کے اندر چلا جائے اور زمین کے اندر جا کر کوئی کام کرے، تو یاد رکھنا اللہ رب العزت ہر کام کو لے کر آ جائے گا، تیرے کی ہوئی ہر چیز کو حاضر کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اگر ہم امن و امان کے پیکر بن کر زندگی گزاریں گے تو ہمارے امن و امان کو بھی اللہ رب العزت اس وقت لے کر آ جائے گا۔ اگر ظالم بن کر زندگی گزاریں گے تو ہمارے ظلم و ستم کو بھی اللہ رب العزت اس وقت حاضر کر دے گا۔ آج گھر گھر کے اندر ظلم و زیادتی کا ستم ڈھایا جا رہا ہے، والدین اپنے اولاد کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، شوہر بیوی کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، ہمیں تو کہا گیا تھا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی بن کر رہو، انما المؤمنون اخوہ، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہو، کہ اس طرح بن کر رہو کہ جیسے کہ ایک دیوار ہوا کرتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، تم بھی آپس میں اسی طرح بن کر رہو، ایک جسم بن کر رہو کہ اگر کسی عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم زیر و زبر ہو جائے، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہمیں گھر کے اندر کی زندگی بھی ایسی ہی گزارنی ہے، گھر کے باہر کی زندگی بھی اسی طرح گزارنی ہے۔ بس آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں امن و امان والا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اسلام کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، جو اسلام کے اوپر الزامات جس کا اسلام ہرگز جس کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو امن و امان کی تعلیم دیتا ہے، اس کو ہمیں عیاں و بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بس آخر میں درخواست ہے کہ میرے عزیز دوستو، آج جو حالات ہے، 7 سالی کے حالات، ہر ایک تنگ دستی کا شکار ہے، مساجد و مدارس بھی تنگ دستی کے شکار ہے، ان تک کے ہمارے مال و جائیداد نہیں پہنچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے مدارس چلا سکے، اپنے مساجد کی ذمہ داریوں کو نبھا سکے۔ امام وغیرہ کے مسائل ہے، مساجد کی تعمیرات کے مسائل ہے، پاور بل کے مسائل ہے، یہ تمام کے تمام جو پورے ہوتے ہیں امت کے پیسوں سے ہوتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے، مصلیان مسجد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں،
اور جتنا ہو سکے یہ آخرت کی کھیتی ہے، اگر کر سکتے ہو تو کر لو، یاد رکھنا میرے عزیزو ورنہ کل پچھتاوا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ انسان جتنا کھا لیا اتنا تو اس کا ہو گیا، جتنا خرچ کر دیا کل قیامت کے دن کے لیے رکھ دیا، اور جتنا اس نے چھوڑ کر گیا وہ تو اس کے ورثہ لے جائیں گے، اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو ہم آخرت کے لیے بھی کچھ انتظام کر کے جائے۔ تو بس ہر ایک مصلی سے درخواست ہے کہ مسجد کے تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ